امن کی شمع پھر جل اٹھی، دنیا کی نظریں پھر پاکستان پر۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستان پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی، عباس اراغچی کا آنے سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے رابطہ، علاقائی صورتحال اور سیز فائر کے لیے جاری پاکستان کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار کا امن کے لیے مسلسل بامعنی مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ اراغچی نے پاکستان کے مثبت اور تعمیری سہولت کاری کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو اہم قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستان کے سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ مسقط اور روس کا بھی دورہ کروں گا۔ ہمارے پڑوسی ہماری اولین ترجیح ہیں۔ دوروں کا مقصد دو طرفہ معاملات پر اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطہ کاری اور علاقائی پیش رفت پر مشاورت کرنا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی امریکی چینل سے گفتگو، کہتے ہیں کہ امریکہ کی خصوصی ایجنسی اسٹیو وٹکوف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر آج ایران سے مذاکرات کے لیے پاکستان روانہ ہوں گے۔ ایران نے خود رابطہ کیا اور ملاقات کی درخواست کی۔ جے ڈی وینس امریکہ میں موجود رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر سب کو پاکستان روانگی کے لیے سٹینڈ بائی پر رکھا جائے گا۔ سی این این کے مطابق ایرانی اسپیکر باقی کلیباف نے کہا ہے کہ آنے کی وجہ سے جے ڈی وینس پاکستان نہیں آ رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے رابطے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رابطہ۔ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب سے ہونے والی گفتگو کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی وفد کی آمد کی اطلاع کو اہم سفارتی پیش رفت قرار دیا۔ پاکستان دونوں فریقین کو جلد دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سرگرم ہے۔ ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، ہم نے روایتی جنگ سے ہی انہیں ختم کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران ڈیل نہیں چاہتا تو ہماری ملٹری ہی ان سے نمٹے گی۔ ایران سے ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے۔ اپنائے ہورمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ اپنائے ہورمز تب کھلے گی جب ایران ڈیل کرے گا یا کچھ اور ہوگا۔ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے پریشان نہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ایران کے پاس نہیں۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ امریکی صدر کا ایرانی رہنماؤں میں اختلافات کا دعویٰ، کہا ایران فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ان کا اصل لیڈر کون ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ قوم کی غیر معمولی یکجہتی کے باعث دشمن کے اندر درار پڑ چکی ہے۔ قومی اتحاد دشمن کو مزید کمزور اور بے حال کر دے گا۔ دشمن کا میڈیا قومی یکجہتی اور سلامتی کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اس مسموم مقاصد کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایرانی صدر کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع کا اعلان، کہا حزب اللہ کے خاتمے کے لیے لبنان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اسرائیل وزیر اعظم اور لبنانی صدر کی میزبانی کا خواہش مند ہوں۔ لبنانی صدر 3 ہفتوں میں نیتن یاہو سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن کا بہترین موقع ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن کے لیے کچھ چیزوں پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل پر حملہ ہوگا تو انہیں اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ ایران حزب اللہ کی مالی امداد بند کرے۔ امریکی فوج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایک اور جہاز قبضے میں لے لیا۔ امریکی محکمہ جنگ کے مطابق جہاز بحر ہند میں ایران سے تیل لے جا رہا تھا۔ ناکہ بندی میں اب تک 33 جہازوں کو روک چکی۔ دنیا بھر میں بحری قوانین کے نفاذ کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ایران کو مدد فراہم کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ غیر قانونی جہازوں کی نقل و حرکت محدود کریں گے۔ بین الاقوامی سمندری حدود کو بطور ڈھال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लॉर्फ से टेलीफोनिक रब्ता दो तरफ़ा ताल्लुकात अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की सहूलत कारी में पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा गया। इसहाक़ डार ने कहा कि बातचीत और सफारतकारी की कोशिशों में अपना भरपूर हिस्सा डालते रहेंगे। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के राब्तों को बरकरार रखने की अहमियत पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा रूस को जल्द अज जल्द किसी बाहमी मौजू तारीख पर दोबारा तरतीब देने पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने रूसी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दोनों तरफ ने मुस्तक़बिल में भी मुसलसल राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड का इम्कान। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस एहलकारों को अपनी ड्यूटी पर पहुंचने की हदायत। जंग बंदी के बावजूद जनूबी लेबनान पर इसराइल के हमले। नब्ताया में इसराइली बमबारी में 3 अफराद शहीद सहाफ़ी अमर खलील की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। सहाफ़ी का ताबूत लेबनानी परचम में लिपटा हुआ था। सहाफ़ी का हेलमेट और जैकेट भी पड़ी थी जिसमें प्रेस दर्ज था। लेबनानी वज़ीर आज़म की सहाफ़ी अमर खलील के कत्ल की शदीद मज़म्मत। लेबनानी वज़ीर आज़म ने सहाफ़ी के कत्ल को वाज़ेह जंग जुर्म करार दिया।